डाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान की सियासत में बड़ी रैपिडली हो रही है। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने बार बार इस बात का जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि जी इंतखाबात का बलस वक्त हो जाएंगे, और साथ ही वो इस बात का भी इजहार कर रहे हैं बड़ी यकीन दहानी के साथ कि जी अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। लेकिन आज जो चंद खबरें सामने आई उसके मुताबिक तब्दीली सरकार के खिलाफ पीपल्स पार्टी तब्दीली का एक नया फार्मूला लेके आई है, जिसमें वो नून लीग की मदद चाहती है। और वो पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि जी हमारे पास पंजाब में भी अदम एतमाद के लिए और विफाक में भी, सेंटर में भी इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। अगर नून लीग हमारा साथ दे तो न सिर्फ सेंटर में प्रीमियरशिप बल्कि पंजाब में सीएमशिप भी पीपल्स पार्टी नून लीग को देने के लिए तैयार है। अब कल भी हमारी प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी, तो सबसे जो अहम सवाल है कि पीपल्स पार्टी को इतनी यकीन दहानी आखिर किस बुनियाद पे है कि एक तो कबल अज वक्त इंतखाबात होने हैं और दूसरा नंबर गेम पूरी है। क्योंकि पीपल्स पार्टी का पंजाब में तो आपको पता है नंबर्स बिल्कुल वहां मौजूद नहीं है ऑपोजिशन के, और कौमी असेंबली में भी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। नून लीग के साथ अगर मिल जाए तो भी उनको कुछ ना कुछ हुकूमत के इत्तेहादियों की जरूरत है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हुकूमत के भी बहुत से लोग तंग हैं, तो क्या हुकूमत के अपने लोग वजीर आज़म इमरान खान से भी तंग हैं? क्योंकि इसका एक रेप्लिका हमने सेनेट की सीट पे हफीज शेख वर्सेस यूसुफ रज़ा गिलानी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मामला है इमरान खान और उस्मान बुज़दार के साथ का। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तब्दीली सरकार के खिलाफ ये तब्दीली फार्मूला कामयाब हो सकता है या नहीं? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने नए इंतखाबात के लिए तैयारियां भी पकड़ ली हैं, तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी हैं, और पीडीएम भी एक बार फिर से लगता है कि मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश की जा रही है। आज पीडीएम का एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें नून, मीम, शीन सारे इकट्ठे थे, मज़ाहिमत मफाहिमत इकट्ठी बैठी थी। अब आगे चलना कैसे है, पीडीएम आगे करेगी क्या, इसका लायामल अभी तक तय नहीं हुआ। तो आज का ये अहम इजलास भी सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तक रहा। ये तो मामला हुआ अपोजिशन की पार्टीज का। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल मसरूफ हैं। आज उन्होंने बहावलपुर में, जनूबी पंजाब में किसान कार्ड का भी इफ्तिताह कर दिया, और लगता है कि अपनी हुकूमत के जो आखिरी 2 साल हैं उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की पूरी कोशिश है कि जो उनका वोटर बेस है उसको वो मजबूत से मजबूत तर करें, और लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ का जो एक तासुर है या रिलीफ के जो एक काम है वो लोगों तक जरूर पहुंचा सके। तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी पुरएतमाद हैं कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और अपोजिशन भी पुरएतमाद है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, कि वो अदम एतमाद लाके हुकूमत को चलता कर सकती है, घर भेज सकती है। तो पसे पर्दा चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इसी पर आज सवालात के जरिए जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के फ्लोर को जनाब डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े जबरदस्त तर्जुमान हैं अपनी जमात के, सेनेटर हैं जनाब मुसद्दिक मलिक साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं आजिज धामरा साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, एमएनए हैं, स्पीकर के फराइज भी अक्सर व बेशतर अंजाम देते रहते हैं, डिप्टी स्पीकर के फराइज अंजाम देते रहते हैं अमजद अली खान नियाजी साहब। आजिज धामरा साहब, पहले मैं आपसे क्विक सवाल कर लूं, फिर मुसद्दिक साहब से आपके उस ऑफर का जवाब लेती हूं। आप लोगों के पास ये जो एक तब्दीली का फार्मूला आया है तब्दीली सरकार के खिलाफ, इसकी बुनियाद क्या है? नंबर्स कहां हैं आपके पास पंजाब में और सेंटर में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें गरीदा, पीपल्स पार्टी ने जो अभी एक फार्मूला दिया है ये नया नहीं है। हाँ। ये पीडीएम के अंदर भी हमने रखा था। हाँ। और आपको मालूम होगा कि जब पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि हमें तमाम जो एक इशू हुआ था पीडीएम के, मैं टूटने की तो बात नहीं कहूंगा, पीडीएम मौजूद है मगर हमें निकाला गया, तो उसमें हमने ये कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हम मूव करेंगे, और ये शेड्यूल की पॉइंट थी, उसमें हुक्मरान जमात के अंदर जो एक सिचुएशन है
उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए अपोजिशन को। और जब भी हुकूमत जहां जहां कमजोर हो तो अपोजिशन उसका भरपूर फायदा उठाती है। हमने जलसे किए, बड़े कामयाब और अवामी जलसे किए, और सिंध में जितने भी पीपल्स पार्टी की मेजबानी में जलसे हुए वो बड़े सक्सेसफुल और बड़े अवामी जलसे हुए। बाकी भी जगहों पे हुए। तो उसके बाद जब एग्री नहीं किया गया हमसे कि आप जो रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, ये अनहोनी बात है। मगर हुआ ये कि कुछ ही अरसे के बाद एक हमख्याल ग्रुप बना, और पीटीआई के अंदर ग्रुप बनने के बाद खुद इमरान खान इतने कमजोर हुए कि उनसे मिलने पे मजबूर हुए। और पहली मर्तबा ये हुआ कि जिस शख्स के अंडर वो हमख्याल ग्रुप बना था उनके ऊपर फेडरल एजेंसी है FIA, उन्होंने 2 FIR काटी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो इमरान खान साहब की जो कमजोरी यहाँ से आप देख सकते हैं, या उनकी जो सो कॉल्ड जो एक एहतसाब की बात थी कि उन्होंने अपने ही एक सेनेटर को नामजद कर दिया कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि तरीन साहब लेकिन आजिज धामरा साहब इसी दौरान वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद का वोट भी लिया, इसी दौरान बजट भी मंजूर करवाया। तो ये जितने आप फैक्शंस बता रहे हैं, डिसिडेंट फैक्शंस, इन सब ने वोट दिया वज़ीर आज़म इमरान खान को। तो क्या इस वक्त क्या एश्योरेंस है आपके पास? क्या जहांगीर तरीन के साथ कोई पीपल्स पार्टी में से राब्ते में है? गरिदा, मेरा अलग एक आर्गुमेंट है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो चीज नहीं हुई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका नहीं आया, तो जारी है अल्टीमेटली हमख्याल ग्रुप से ये मिले। ये खौफ था ना कि आप वैसे कह रहे थे कि अगर कोई बागी बनता है पार्टी का तो हम मिलेंगे नहीं, मगर प्राइम मिनिस्टर जिन लोगों को अपनी टिकट देके बल्ले की, उनसे मिल रहे हमख्याल ग्रुप के। और जो प्रेस रिलीज आई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस से, यही कहा गया कि हमख्याल ग्रुप से मुलाकात, मतलब पीटीआई से बनने वाले हमख्याल ग्रुप से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात। ये तो कमजोरी का आलम था, ये तो खौफ का आलम था। तो नंबर्स आपके पास पूरे हैं, क्योंकि आपके फार्मूले के जवाब में नून लीग नंबर्स मांगेगी ना आपसे। नंबर्स पूरे हैं आपके पास। हम तो कह रहे हैं कि हम अकेले ये नहीं कर सकते। PMLN करे, उनके पास नंबर है पंजाब में, कौमी असेंबली में हमारे पास नंबर है 55 के करीब, और बाकी भी अपोजिशन की जमातें हिमायत करेंगी, तो ये हम अच्छी मूव कर सकते हैं। एक बार फिर बिलावल साहब ने दावत दी है। ठीक, एक बार फिर दावत दी है। मुसद्दिक मलिक साहब, ये पसे पर्दा चल क्या रहा? एकदम से PDM रीएक्टिवेट हो जाती है, नून मीम शीन इकट्ठे बैठ जाते हैं, पीपल्स पार्टी एक तब्दीली का फार्मूला ले आती है। आपको ये फार्मूला एक्सेप्टेबल है कि जी आप पंजाब में आतम एतमाद लेके आए, मरकज में लेके आए, और उसके बदले में सेंटर में प्रीमियरशिप और पंजाब में CMशिप आपके हवाले? पहले तो धामरा साहब ने अच्छी गुफ्तगू फरमाई। धामरा साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी और ANP ने रिज़ाइन किया था, ऐसा नहीं कि हमने निकाला। हाँ, इख्तलाफ ज़रूर था और हमने वजह पूछी थी। वो वजह क्या थी जिससे हमारा कॉन्फिडेंस आपस में कम हुआ या कमज़ोर हुआ? वो वजह सेनेट के, आपको याद होगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की थी। हर पार्टी को हक है, पीपल्स पार्टी को भी है कि वो जिस तरह का भी अलायंस करके अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लाए। लेकिन हमारा नुक्ता नज़र और PDM का नुक्ता नज़र उस वक्त ये था कि बाप पार्टी के साथ मिल के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लाना मुनासिब नहीं है और हम उसे सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे कॉन्फिडेंस कमजोर हुए। अब कॉन्फिडेंस अगर हमने रीबिल्ड करना है तो इस वक्त सेनेट के अंदर 56 लोग 56 लोग हैं जो ऑपोजिशन बेंच में बैठे हुए हैं, और तकरीबन 43 के करीब लोग हैं जो ट्रेजरी बेंच पे बैठे हुए हैं। तो जहाँ पे बिलावल साहब ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं, अगर वो एक तजवीज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ तो ये भी देते कि भाई ठीक है, हमारे पास 56 वोट हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अपना क्लेम है कि उनके पास 30 के करीब वोट हैं या जितने भी वोट हैं, और हमारे पास बाकी, तो हम लोग एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देते हैं चेयरमैन का। तो उससे वो जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है वो कॉन्फिडेंस बरकरार दोबारा से हो जाएगा। ये कंडीशन है PMLN नहीं, मैं कंडीशन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती कैसे ना। आपका मेरा अगर किसी बात पे कोई ऐसी बात हो जाए कि आपको गुमान में ये गुजरे कि मैं कोई चक्कर दे रहा हूँ, या कॉन्फिडेंस जो है वो दोनों तरफ से कम हो जाए, तो उसको बिल्ड तो करना होगा ना। उस कॉन्फिडेंस के पार भी बहुत सी मनाजिल हैं। बिलावल साहब अच्छा अंदिया दे रहे हैं उन तमाम मनाजिल का जो उस कॉन्फिडेंस के पार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ किसी हद तक हमारे आपस के कॉन्फिडेंस ब्रीच हो चुके हैं। दूसरी जो मैं बात करना चाहूंगा वो ये कि जिस दिन सिर्फ एक सप्लीमेंट्री सवाल के लिए, क्योंकि खबरें तो ये आ रही हैं कि नून और पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं, क्या हैं? हमारे तो मैं अभी मुस्तफा नवाज खोखर साहब के साथ बैठा था, बैकडोर भी फ्रंट डोर भी, मैं शाम को भी उनके साथ बैठा होता हूँ। मेरे दोस्त फवाद चौधरी साहब भी हैं, दीगर भी बहुत से मेरे, जी, तो वो तमाम
ہم بیٹھتے ہیں سیاست پہ بات کرتے ہیں, نیازی صاحب کے ساتھ بھی ملاقات میری ہو جاتی کسی کھانے پہ, تو اس میں تو کوئی ایسی بیک ڈور, جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم سیاست کی باتیں ہی سب مل کے کرتے ہیں, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہاں پر بیک ڈور رابطوں کی خبریں آ رہی ہیں گورنمنٹ کے خلاف, گورنمنٹ گرانے کے لیے. تو جب ہم بیٹھتے ہیں تو گورنمنٹ کے خلاف بیٹھ کرتے ہیں, نیازی صاحب بیٹھتے ہیں تو ہمارے خلاف آپ پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہے, آپ بیک ڈور رابطوں کی تصدیق نہیں کر رہے. میں ایک اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن ووٹ آف کانفیڈنس ہو رہا تھا, عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے تھے, اس دن باقاعدہ ہم نے پیپلز پارٹی سے کہا کہ ہمارے پاس 6 اراکین ہیں جو کل نو شو کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ ایسا کیجئے, آپ بھی موبلائز کیجئے اپنا پولیٹیکل کیپٹل, تو ہم کل کوشش کرتے ہیں, اگر وفاقی حکومت کو گرانا ہی ہے جو آج کی تجویز ہے, تو آپ موبلائز کیجئے اور کل ہم ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہونے دیتے. اس وقت جو بھی وجوہات تھی مجھے نہیں معلوم, مگر پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں جواب ملا کہ نہیں, ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. ان کا مرکز اس وقت پنجاب تھا, انہوں نے کہا پنجاب میں ہم کرتے ہیں, مگر وفاق میں اس کے باوجود کہ ہمارے پاس 6 MNA تھے, اس وقت ہمیں مثبت جواب نہیں ملا. اگر اب کوئی ایسی چیز ہے تو 2 میں سمجھتا ہوں اہم عوامل ہیں. ایک کانفیڈنس بلڈنگ کا, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس چیز کا جھگڑا ہے, جھگڑا کیا بدگمانی ہے, جھگڑا تو کاہے کو ہوگا, وہ بدگمانی دور کی جا سکتی ہے, پھر اس سے آگے کی منازل طے کی جا سکتی ہیں, لیکن ہمیں آپس میں تھوڑی سی کانفیڈنس بلڈنگ کر لینی چاہیے. یہ اچھا ہوگا اگر یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے, چاہے وہ بیک ڈور چینل سے ہو, فرنٹ ڈور چینل سے, یا آپ کے چینل کے تھرو ہو. نہیں, ہمارے چینل کو صرف یہ نیازی صاحب ہیں, تو ان سے یہ ہم گفتگو ہی کر رہے ہیں نا, ہم گفتگو ہی کر رہے ہیں, بلکہ اچھا ہے عوام کے سامنے. پروگرام میں گورنمنٹ گرانے کی جو نا آپ وہ نہیں, میں ایسا کیوں کروں گا, نہیں, میں آپ بالکل منصوبہ بندی نہیں کروں گا. ہمیں ہمارے چینل کو دور رکھے اس پروگرام کو, باقی سارے بیک ڈور, فرنٹ ڈور چینل, اچھا نکتہ اٹھایا, باقی بیک ڈور, فرنٹ ڈور چینل, جتنے چینل آپ نے یوز کرنے کریں, ہمارا چینل یوز نہ کریں. جی عاجز دھامرا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں نیائی صاحب کی طرف جاتی ہوں. نہیں, میں نے کہا کہ گریدا کی نوکری چلنے دیں, باقی گورنمنٹ دیں گے. اچھا, دوسری بات میں ایک تھوڑی سی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ریزائن نہیں کیا تھا اتحاد سے. آپ کو معلوم ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو شو کاز دیا گیا تھا, اور وہ شو کاز جو ہے اب کسی اتحاد میں پہلی مرتبہ دیا گیا تھا. اس سے پہلے محسن صاحب نے, دراوٹ صاحب نے, وہ پارٹی الگ ہو گئے تھے, اور MP نے ریزائن کیا تھا, پیپلز پارٹی نے ریزائن نہیں کیا تھا. بلکہ ہم آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ اگر پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ PML ایگری ہو جاتی ہے تو وہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں. ہمارا 1 ووٹ ہے یا اخلاقی سپورٹ ہے یا 7 ووٹ ہے, وہ آپ کی جولی میں ہیں, اور بسم اللہ کریں. پہلے وہاں پہ جو پنجاب میں کھڑا, لیکن آپ کے پاس اتنے زیادہ ووٹ سینٹ میں ہیں, میجورٹی ہے, 56 ووٹ ہوگی. تو وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ سینٹ سے کریں, وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ سینٹ سے. جہاں میجورٹی ہے وہاں پہ آ کے ہم کانفیڈنس بلڈنگ کرتے ہیں. عاجز صاحب دوبارہ بولیے گا, لیکن نیازی صاحب خوش ہو رہے ہیں ساری گفتگو. عاجز صاحب دوبارہ بولیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو چھت پہ جانا ہے, آپ سیڑھی رکھ رہے ہیں, تو آپ اس پہ نیچے سے چڑھیں گے یا اوپر سے جمپ لگائیں گے نیچے؟ اچھا, جہاں آپ کی میجورٹی ہے دھامرا صاحب, وہاں سے نہیں شروع کریں گے جہاں پہ حتمی میجورٹی بینچ پہ 56 بیٹھے ہیں. جہاں پہ بات آ جائے گی سر, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں. یہ لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ آج. اور دھامرا صاحب یہ بھی میں آپ کے ساتھ بتا دوں کہ وہ عدالت والا بھی معاملہ جو ہم پہلے کہتے تھے کہ عدالت میں ہے کیس, وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب تو میرے خیال میں کر ہی دینا چاہیے کچھ آپ کو آغاز. آپ لوگ سینٹ پر ہی اٹکے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سیڑھی نیچے سے چڑھی جاتی ہے تو پنجاب سے جیسے آپ مناسب سمجھیں. چلے, کم از کم اتنا تو ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلی ہے. کل بھی رانا تنویر, نفیسہ شاہ تھے, وہ بھی ایگری کر رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے بیٹھ کے بات تو کرتے ہیں. چلے, کم از کم اتنی برف تو پگھلی ہے. لیکن لگ رہا ہے کہ آج میرے پروگرام میں نون اور پیپلز پارٹی کی کوئی منصوبہ سازی ہو ہی جائے گی, کوئی گورنمنٹ گرانے کی. امجد علی خان نیائی صاحب, آپ تیار ہیں؟ نون لیگ پیپلز پارٹی برف پگھل رہی ہے, PDM دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو رہی ہے, چیزیں پس پردہ بہت کچھ چل رہی ہیں, بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, عدم اعتماد کی تیاریاں ہو رہی ہیں. امجد علی خان نیائی صاحب. غریدہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ PDM تو کب کی دم توڑ چکی ہے. اچھا نیائی صاحب, آپ کی اجازت سے دھامرا صاحب میرا خیال ہے کچھ آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں, ان کے جواب بات بھی لے لیں. میں 2 سیکنڈ, نیازی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ. نیازی صاحب, ابھی آپ نے پوچھا نا نیازی صاحب سے کہ آپ بھی تیار ہیں, تو آپ بھی تیار ہیں, تو نیازی صاحب والے خود تیار ہیں کہ یہ خود گریں گے, ہمیں نہیں گرانے دیں گے, یہ اس کے لیے تیار ہیں, ان کی تیاری. اچھا امجد خان صاحب, آپ جواب دیجئے اس کا. میں نے کہا کہ
پہلی بات تو یہ ہے کہ PDM تو کب کی دم توڑ چکی ہے، اور میرے خیال میں اگر میرے دونوں بھائیوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیں تو آپ کو کہیں PDM نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ تمام اراکین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں یا اتحادی ہیں، وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، یہ خام خیالی ہے۔ باقی خبروں میں زندہ رہنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب نے ایک اپنے آپ کو، چونکہ ابھی تازہ شکست ہوئی ہے آزاد کشمیر کے اندر، تو خبروں میں زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی۔ پریس کانفرنس کے حد تک سب کچھ ٹھیک تھا، باقی آپ کے سامنے آ جائیں گی چیزیں، اور میرے خیال میں گفتگو جو آپ نے سنی ہے اس میں بھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں تو آ گئی ہیں کہ پہلے پائیے پہلے آئیے، تو یہ ہوتا رہے گا۔ بندر بانٹ پہ جھگڑے تھے اور بندر بانٹ پہ ہی جھگڑے جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ بیسیکلی ان کے جو بیک ڈور ہیں یا سامنے والے ہیں وہ رابطے پہلے بھی ہوتے رہے، تو آج کی کوئی نئی سٹوری نہیں ہے، یہ پرانی سٹوریز ہیں، تو ان پہ میرا خیال ہے کوئی اتنا سیریس لینا بنتا تو نہیں ہے۔ باقی اچھے ہے، سیاست چلتی رہے، سیاست کو جو ہے وہ زندہ رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون اپنے ذاتی وینڈیٹا کے نیچے ملک کے اندر پالیٹکس کرنا چاہتا ہے اور کوئی ملک کے لیے کون جو ہے وہ بہتری کی طرف سوچ رہا ہے۔ ملک کے اندر جو آج کے معاملات ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آج آپ کے جو ساتھ والے ملک میں ہیں وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں، افغانستان کے اندر امریکہ کیا چاہ رہا ہے، امریکہ کا کیا ایجنڈا ہے اس ریجن کے اندر، اور پھر وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ کافی سیریس ہے۔ ان حالات میں میرے خیال میں سیاست ہوتی رہے گی، ہونی بھی چاہیے، سب کا حق ہے، لیکن موجودہ حالات کے اندر سیاست کرنا میں سمجھتا ہوں ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو مسائل جو وہاں پہ لڑائیاں آپس میں چل رہی ہیں افغانستان کے اندر، پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے اپنا فیصلہ خود کریں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نیوز پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہاں پہ ہر صوبے کے اندر، ہر ضلع کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے، تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اندر بھی اور جو پیش قدمی چل رہی ہے اس حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ بہتر سب کے لیے یہ ہے کہ ملک کا سوچیں اور ملک کے اندر ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ یہ لگے کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں پھنسا ہوا ہے، بلکہ اس کو اپنے بیرونی حالات پہ نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ امریکہ کیوں آنا چاہتا ہے اور اس نے جو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کیوس پیدا کیا ہے افغانستان کے اندر اور ریجن کے اندر، میرے نظر میں تو یہ بہت بڑی گریٹ گیم ہے، اور اس میں پاکستان کے جتنے بھی میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ ہے اس کو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حالات پہ گہری نظر رکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار رکھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب کا وجود ہے اور پالیٹکس بھی چلتی رہے گی، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی بڑی اہم ہے کہ کیا اس وقت سیاست کرنے کا وقت ہے، اور خاص طور پہ حکومت کے آخری 2 سال اس میں سیاست کرنی چاہیے، حکومت کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے، جیسے کہ نواز شریف صاحب خود کہتے تھے کہ ٹانگیں مت کھینچو، کام کرنے دو، آگے بڑھنے دو، ملک کو بڑے مسائل ہیں۔ اس کا جواب لیتے ہیں مصدق ملک صاحب سے اور عاجز دھامرا صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک پلیز۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سینٹر عاجز دھامرا صاحب اور امجد علی خان نیائی صاحب۔ مصدق ملک صاحب، یہ آخری 2 سال رہ گئے ہیں گورنمنٹ کے، اس میں پرفارم کرنے دیں، کام کرنے دیں، ملک کی حالت آپ کے سامنے ہے، سلامتی کی صورتحال، اس میں آپ لوگوں نے گورنمنٹ گرانی ہے، تبدیلی کے فارمولے لے کے آنے ہیں، یا بیٹھ کے ملک کی سلامتی کو درپیش چیزوں کے لیے عمران خان صاحب کا ساتھ دیں آپ لوگ؟ دیکھیں، میں 3 نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ سیاست کا تو مرکزی یہ ہونا چاہیے، سیاست کا مرکزی ہونا چاہیے کہ غریب آدمی کا درد آپ نے کیسے دور کرنا ہے، فورن پالیسی آپ نے کیسے بہتر بنانی ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی ملکی سلامتی سے ریلیٹڈ جتنے میٹرز ہیں وہی سیاست ہے، اور ملکی سلامتی غریب آدمی کی سلامتی، تو اس کے حق میں آواز اٹھانا یعنی آئین کے اندر بھی درج ہے، طریقہ کار بھی درج ہے، پارلیمانی طریقہ بھی درج ہے، پارلیمان کے باہر کا طریقہ بھی درج ہے، اور ہم بھی استعمال کرتے، دیگر پارٹیز بھی استعمال کرتی۔
دوسری جو اہم چیز ہے وہ دیکھیں کہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے جس طرح ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، ذرا غریب آدمی کی بات چھوڑ کے ہم سرحدوں پہ آ جاتے ہیں، تو جب بھی کوئی ایسا موقع آیا، اپوزیشن تو کمرے میں آ گئی ہے، کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب چاہے وہ معاملہ ہو جو بمباری ہماری سرحدوں کو پامال کرنے کی کوشش، ناپاک کوشش کی گئی اور ہماری جو فضائیہ ہے اس نے جہاز مار گرائے، ان کے قیدی پکڑ لیا، اس وقت بھی ساری اپوزیشن جو ہے وہ یکلخت ساری اکٹھی ہو کے وہ آ گئی ہال میں. میرے خیال میں بلاول صاحب نے غالباً اسی وقت کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں مضبوط کریں گے، قدم بڑھاؤ، اور ہماری طرف سے بھی شہباز صاحب نے بالکل یہی بات کی تھی. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن بھی مناسب نہیں سمجھا وزیر اعظم صاحب نے، جو اگر اسٹیٹسمین ہیں تو ان کو تھوڑا سا اسٹیٹسمین شپ دکھانا چاہیے، اور جو نیازی صاحب بات کر رہے ہیں اس پہ کان دھرنے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے نازک افغانستان کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی نہیں تھے، تو بات یہ کہ وہ جب کوئی ایسے مثلا میں نے حکومت کی بھی مدد کی، آپ کو سوری مصدق ملک صاحب کی اگر میں تھوڑی شہباز شریف صاحب کے پرائم منسٹر جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر آنا چاہتے تھے، لیکن اپوزیشن جماعتوں ہی نے اعتراض کیا تھا کہ اگر وہ آئیں گے، پرائم منسٹر صاحب آئیں گے تو ہم اس میں اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے. تو یہ بے شک اپنی پارٹی سے آپ پوچھ سکتے ہیں. پرائم منسٹر تو جہاں نیشنل سیکیورٹی کی بات ہو، ہمیشہ ان کی پرائیورٹی رہی ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کہیں بھی کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. جی آگے آپ کا میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا نیازی صاحب کا بہت اچھا نقطہ ہے یہ. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پچھلے 3 سال کا تجزیہ کر لیں، اور جب ملک نازک کسی دور سے گزرا ہے، کسی بھی نازک دور سے، اور کو وقت ایسا آیا ہے جب بریفنگ کی ضرورت تھی، تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بریفنگ چیف نے دی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نہیں تشریف لائے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں تو ریاست مضبوط ہوگی. لیکن اس پولرائزیشن کی فضا جس میں ہم رہتے ہیں، اگر اس میں ریاست بھی اس کی زد میں آ جائے، ہماری طرف سے چاہے آ جائے، چاہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آ جائے، تو ریاست زد میں آتی ہے. یعنی ہم ریاست کو اس وقت مضبوط نہیں کرتے جب ہم اپنی اختلاف یا پولرائزیشن کی وجہ سے اپنے منہ دوسری طرف کر کے چل دیتے ہیں اور پھر کسی اور. ایک تو یہ میرا نقطہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. میں نیازی صاحب کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں نے ذاتی طور پہ ہمارے جو دوست پی ٹی آئی کے ہیں، حالانکہ میں بہت ناقد رہا ہوں پی ٹی آئی کی پالیسیز کا کووڈ کے حوالے سے، آئی ریچڈ آؤٹ ٹو پی ٹی آئی اینڈ ہیلپ دیم ود کووڈ پالیسیز. جتنی مجھے عقل سمجھ تھی، میں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ تو پی ٹی آئی ہے، ان سے بات ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ میرے جو 2 دوست بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی ایسا وقت آئے گا تو اگر ہم حکومت میں اگر ہوں تو یہی کریں گے. تو میں کہتا ہوں اس اسپرٹ کو اگر آگے بڑھائیں گے تو ملک بھی ترقی کرے گا اور ہم ایک دوسرے کے ناقد بھی رہیں گے. تو ہماری دشمنی تو نہیں ہے. معاملے پر بھی اسی اسپرٹ کو لے لیں آپ لوگ. جی میں نے ابھی آپ کو میں بتا جی آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا. مثلا اب ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تاج حیدر صاحب کی زیر سرکردگی. تاج حیدر صاحب ایک بزرگ رہنما ہیں اور مجھے تو پہلی دفعہ اتفاق ہوا ان کے ساتھ کام کرنے کا. خدا شاہد ہے کہ بہترین آدمی ہیں، شاید ہی کوئی ان سے بہتر آدمی ہوں گے. ایسے خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں اور ایک توازن سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، احترام کے ساتھ سب کے. اب انہوں نے کہا کہ میں نے نادرا کو بلانا ہے. چیئرمین سینٹ نے ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ لکھ کے کر دی کہ آپ نادرا کو نہیں بلا سکتے. انہوں نے دوسری ایک ای وی ایم کے معاملے، جی ای وی ایم کیونکہ ان کی کمیٹی کو بھیجی گئی ہے. چیئرمین سینٹ نے پارلیمانی امور کی کمیٹی کو بھیجی کہ آپ ای وی ایم کے اوپر جو بل آیا ہے اس کے اوپر آپ کام کریں. حالانکہ جو کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے اس کا پروگیٹو ہے، اس کا پروگیٹو ہے، وہ کسی کو بھی طلب کر لیکن چیئرمین صاحب نے سوچا کہ پروگیٹو ہو یا نہ ہو، میں تو چیئرمین ہوں تو میں کینسل کیے دیتا ہوں. پروگیٹو انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا کہ نادرا کو نہیں بلا سکتے. پھر انہوں نے ایک اپلیکیشن دی کہ ایسا کیجئے کہ مجھے آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس نے بنائی ہے یہ مشین، اس کو بلا لینے دیجیے. ان کی وہ درخواست رد کر دی اور لکھ کے بھیجا ان کو کہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو یہاں نہیں بلا سکتے اس پارلیمانی امور کی کمیٹی جس کو ذمہ داری دی گئی ہے ای وی ایم کی. اور اس کی وجوہات کیا بیان کی سینٹ کے چیئرمین؟ جی انہوں نے کہا کہ آپ یہ معاملہ ریفر کر دیں کمیٹی کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، اور جو نادرا والا انٹیریئر کو کر دیں. تو وہ جن کو کہا گیا ہے کہ ای وی ایم کو دیکھیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے کیا کریں اور کیسے کنسنسس ڈیولپ ہو. تیسری بات سن لیجئے لگے ہاتھوں. ایک سیمینار ہوا
پل ڈیٹ نے کیا جو ایک تنظیم ہے جی وہاں پہ سب نے شرکت کی اور یہ پتا چلا اس 2 دن کے سیمینار میں کہ فن لینڈ نے اور نیدرلینڈز نے اور جرمنی نے اور فرانس نے اور آئرلینڈ نے اور یونائٹڈ کنٹری یعنی برطانیہ نے ای وی ایم ہٹا لیے اس وجہ سے کہ اس میں سے الیکشن چوری ہو سکتے ہیں. اب یہ بات وہاں پہ ہوئی, وہاں پہ وہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے پاکستان کی پہلی ای وی ایم مشین بنائی. انہوں نے کہا کہ یہ مشین تو میں 15 منٹ میں ہیک کر سکتا ہوں. تو ہم نے یہ کہا کہ پھر آپ نے بنائی کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے بنائی کہ ہمیں جو ای سی پی نے کہا کہ آپ یہ چیز بنا کے دے دیں, ہم کانٹریکٹر ہیں, ہم نے بنا کے دے دی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہیک ہو سکتی ہے. تو تاج حیدر صاحب نے کہا کہ ہمیں پل ڈیٹ کو بلانے کی اجازت دے دی جائے. چیئرمین صاحب نے ریجیکٹ کر دی. وہ بھی نہیں بلانے دی گئی. جی بالکل, تینوں کاغذات آپ ایسا کیجئے, تاج حیدر صاحب کو فون پہ لے لیں. تاج حیدر صاحب ایک معزز آدمی, سب ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, بزرگ رہنما ہیں. اب آپ بتائیے وہاں پہ کیسے کنسنسس ڈیولپ ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹرز ہیں آپ کے. جی جی, یہ آپ لوگ سینٹ میں ریز کر سکتے ہیں. جی تو اور کہاں اب آپ کے اسی لیے سینٹ میں اس کو ریز کر سکتے ہیں کیونکہ آج ای وی ایم کا ڈسپلے ڈیمو دیا تھا آپ کو قومی اسمبلی میں. دیکھیے جو کمیٹی جس کو کہا گیا ہے کہ آپ اس بل کو آگے بڑھائیں, اس کو کہا نہ سائنس ٹیکنالوجی بلا سکتے ہیں, نہ نادرا بلا سکتے ہیں, نہ پل ڈیٹ بلا سکتے ہیں, تو ہم کریں کیا؟ دھامرا صاحب اس پہ میں آپ کا بھی کمنٹ چاہوں گی تاکہ جو اپوزیشن کے ریزرویشنز ہیں اس کا پھر مکمل جواب لے سکو نئی صاحب سے. دھامرا صاحب یہ ای وی ایم کے معاملے پہ, انتخابی اصلاحات کے معاملے. دیکھیں غریدہ, یہ تو ایک مثال آپ کو دی ہے نا, جو گورنمنٹ جس طرح سیریس باقی ایشوز میں ہے تو یہاں پر جی اس کی اعلیٰ سیریسنیس ہے وہ شو ہوتی ہے. کمیٹی بنی ہوئی ہے, مگر چیئرمین صاحب سے اگر تاج حیدر صاحب ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نادرا کو بلانا چاہیے, میں اس سے پہلے میں بھی سینٹ میں رہا ہوں. سینٹ بہت ہی پاورفل ادارہ ہے, اس کی قائمہ کمیٹی بیسیکلی جو پارلیمنٹ ہے وہ آپ کی کمیٹیز ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, اور یہ قائمہ کمیٹی جو اسپیشل بنتی ہے وہی پارلیمنٹ ہے نا. باقی تو ہال میں ڈبیٹ ہوتی ہے, کوئی آپ نے کوسچن ریز کیا, کالنگ اٹینشن دی, ایڈجنمنٹ موشن آپ نے دی, اس پہ ڈسکشن ہوئی. جب آپ ان کمیٹیز میں ہونے والے ڈسکشن اور باقی باہر آ کے آپ مشین الیکشن ریفارمز کے جب راگ گائیں گے تو اس طرح کی سچویشن میں مطلب اپوزیشن اور کیا کر سکتی ہے کہ اپوزیشن کے ایک رکن جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس کمیٹی کو, اس کے ساتھ اگر یہ صورتحال ہوگی تو باقی بتائیں کہ باقی معاملات میں کس طرح سیریس ہوگی. اور اس قوم کو جتنا یہ بھاشن دیتے ہیں, اب مثال کے طور پر نیازی صاحب نے ابھی آپ کے پروگرام میں کہا کہ یہ کشمیر میں ہار چکے. بھائی جان, کشمیر میں آپ کے وزراء پولنگ ڈے پہ کیا کر رہے تھے اندر؟ اور دوسری بات, تمام ٹاک شوز کے اندر پی ٹی آئی بول رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو 8 حلقوں میں امیدوار ہے, باقی تو امیدوار ہی نہیں ہے. اور اتنی ڈٹائی سے بولتے رہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ دھامرا صاحب واقعی پیپلز پارٹی 8 حلقوں میں ہے؟ ارے بابا, وہ 11 سیٹوں پہ ہے, باقی 6 سیٹوں پہ 1.5 ووٹوں پہ ہم ہارے ہیں. اور ہارے کس طرح ہے کہ ان کے جو وزراء ہیں وہ پولنگ ڈے پہ اندر پولنگ اسٹیشن پہ کیا کر رہے تھے, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ قاسم سوری صاحب وہ کیا کر رہے تھے. تو یہ ساری ان کی چیزیں کوسچن مارک ہیں, اور یہ تو بہت ہی امپارٹنٹ ہے جو ابھی آپ کو ملک صاحب نے بتائی. Let's take a short quick break and then come back, please. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امجد خان صاحب اب اس کا جواب دیجیے. آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی کنسنسس کریں, عمران خان صاحب کے ساتھ آ کے بیٹھیں, ملکی مسائل کو حل کریں, آگے بڑھیں. تو آگے بڑھنے کے لیے انتخابی اصلاحات پہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے ہی پر کاٹے جا رہے ہیں, وہاں پہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں آپ کے ہی سینٹ چیئرمین کی طرف سے. یہ کیا ہوا ہے امجد خان صاحب؟ غریدہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مصدق ملک کی ایک بات سے تو اتفاق کر بھی سکتا ہوں کہ پولرائزیشن بے شک ہے اور ہو بھی سکتی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں جو آرمی پبلک اسکول کے اندر جو پاکستانی قوم نے جو دکھ دیکھے تو اس پہ جب گورنمنٹ نے, آپ کو یاد ہوگا کہ تمام لیڈرشپ, پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایسا دکھ ہے جس کو پوری قوم نے جیتا بھی ہے. کر لیں کیونکہ ہم دھرنا کور کر رہے تھے, خان صاحب اس وقت دھرنا ختم نہیں کرنا چاہتے تھے, اس وقت کے آرمی چیف نے پھر کہا. سر یہ سب ریکارڈ کی درستی کے لیے ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے, لیکن کیا پرائم منسٹر اس وقت عمران خان, مطلب آج جو پرائم منسٹر ہیں اور اس وقت بھی گیا تھے, تو ہم نے بھی, مطلب یہ بات نہیں ہے میں, لیکن دوسری بات جو ہے میں سمجھتا ہوں جو ابھی نقطہ اٹھایا ہے
मेरी समझ से बाला तारा है कि अगर किसी भी पोस्ट पे बैठे हुए शख्स को मैं नहीं समझता, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के साथ मैं उन्हें पर्सनली भी जानता हूँ, मे भी क्या हालात थे, किस वजूहात की बिना पे उन्होंने चेयरमैन नादरा को रोका है, वरना मेरे इल्म है, क्योंकि मैं खुद सर नादरा के चेयरमैन को नहीं रोका, कायमा कमेटी के चेयरमैन को रोका है उन्होंने कि आप नहीं तलब कर सकते। तो यहाँ पर क्या सेनेट के चेयरमैन ने अपने इख्तियार से तजावुज नहीं किया या क्योंकि मैं खुद भी गरीदा मेरी बात सुन ले ना, मैं वो मुकम्मल कर लूँ थोड़ी। मैं खुद भी डिफेंस कमेटी को हेड करता हूँ, तो जो चेयरमैन का इस्तेकाक है उसका और कमेटी का इस्तेकाक है कि वो किसी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी जो मैटर होगा, कोई भी इशू होगा, उस पे किसी को भी तलब कर सकती है। अगर वो ना आना चाहे तो उसके बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट भी निकाल सकती है। तो ये कमेटी का और चेयरमैन का इस्तेकाक है। लेकिन सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब आपके साथ बैठे हैं, 2 सेनेटर्स आपके साथ हैं, सेनेटर राजेश धामरा आपके साथ हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। बात को रद्द नहीं किया, मैंने बात को रद्द नहीं किया, लेकिन मैं जाती तौर पे चेयरमैन से मिलूंगा भी सही, क्योंकि हम तो समझते हैं, और आपको याद होगा बजट के अंदर जो लास्ट स्पीच जनाब इमरान खान साहब ने कहा, वो जिंदगी में उन्होंने पहली दफा एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आए हम ऐसे इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े जहां पे हम कौम को ये बता सके कोई भी इलेक्शन हो। सर यही मेरा पॉइंट है कि अगर इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म साहब की नियत बिल्कुल खालिस है, साफ है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर ये तरीकाकार क्या है कि आप रोड़े अटका रहे हैं ईवीएम के मामले में? मैंने मुसद्दिक हमारे भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं, इनके साथ मुलाकातें और अच्छे माहौल में होती हैं। इसी तरह धामरा साहब मेरे भाई हैं, पीपल्स पार्टी के मुनासिब आदमी हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि मेरे इल्म में नहीं है चीजें, मैं सबसे पहले चेयरमैन साहब से बात खुद भी करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक डेमोक्रेटिक आदमी है, और हम समझते हैं कि ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है, आप जब तक अपनी अपोजिशन पार्टीज को, हम तो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज को साथ ले के चलना चाहते हैं, जो भी पार्लियामेंट के अंदर बैठी हैं पार्टी सबको, क्योंकि जो आने वाला इलेक्शन है वो इतना साफ और शफाफ होना चाहिए ताकि जिन पे एक कौम साबित करे कि वो जिनको मुंतखब करना चाहते हैं बिल्कुल करें, और जिनको अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं उन्हें ये हक हासिल है, तो इसमें दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन ये किस तरह होगा जब आप अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ही नहीं करेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनेंगे ही नहीं। ईवीएम के बारे में वो कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। गरीदा कभी भी, मैं बिल्कुल आपके तवज्जुह से पूरी कौम को ये कहना चाहूँगा, कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मैनिफेस्टो नहीं है कि वो किसी को बिल्डोज करके आगे की तरफ बढ़ेगी, नहीं। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेटिक अंदाज से आगे की तरफ बढ़ेगी, और इलेक्शन रिफॉर्म हम इसलिए चाहते हैं कि हम ये जो आने वाला इलेक्शन हो उसमें ये जो मैं ना मानूं, मैं हार गया हूँ, मुझे धांधली से हराया गया है, ये जो शोर है इसे अब खत्म होना चाहिए, और एक ऐसे निज़ाम के तहत इलेक्शन होने चाहिए जो सब के लिए काबिल कबूल हो, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद के साथ ऑपोजिशन तो वक्त से पहले इलेक्शन के लिए तैयार है। अमजद खान साहब, ऑपोजिशन वक्त से पहले इलेक्शन के लिए तैयार है। कोई अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन वक्त पे होंगे जी, ये आप बात रखें, याद रखें। ये बाकी हवा में बातें हैं, मैं तसल्ली के लिए बातें की जा सकती हैं, लेकिन इलेक्शन वक्त पे होंगे 2023 के। ठीक। लेकिन न्याजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, और मैं समझता हूँ इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही वो बात है, यही वो मुकदमा है जो हमें टेलीविजन पे पार्लियामान में दायर करना चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक तो मैंने आपको उसका ऑफर का जवाब तो बता दिया है, और अब आप ताज हैदर साहब को कल बुला सकती हैं, वो कागज़ लेकर आ जाएंगे, वो आपको बता देंगे कि क्या क्या रिजेक्ट करके भेजा है। अब मैं आपको एक और डेवोल्यूशन की कमेटी जो मुश्ताक साहब जो हेड करते हैं, उसकी मीटिंग का हाल बताता हूँ। उन्होंने 2 इदारों को, मैं नाम नहीं लेता, मायूब सी बात है, 2 हुकूमती इदारों को, मिनिस्ट्रीज़ को कहा कि आप आके प्रेजेंटेशन दें डेवोल्यूशन के हवाले से, और दोनों ने ख़त लिख दिया उनको कि नहीं, हम आपको प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। आप मुझे बताइए, एक तरफ चेयरमैन साहब कह रहे हैं, चेयरमैन साहब ने एक और कानून बनाया है, मैं आपको लगे हाथों बता दूं। वो कानून ये है, पहले पब्लिक हेयरिंग्स आपको रज़ा रबानी साहब के दौर में होगा, ऐसी पब्लिक हेयरिंग्स हुआ करती थी मुख्तलिफ मुल्क के तूलो अर्ज़ में। अब किसी एक्सपर्ट को आपने बुलाना हो अगर कमेटी में, तो चेयरमैन साहब से इजाज़त चाहिए।
اگر باہر نکل کے پارلیمان سے آپ نے کوئی کرنا ہو، پبلک ہیئرنگ کرنی ہو، تو چیئرمین صاحب سے اجازت چاہیے. صاحب گھر کے باہر اندر آنے کی بھی اجازت نہیں، انہی سے ملے گی. باہر جانے کی بھی اجازت نہیں، انہی سے ملے گی. پارلیمنٹ جب باقاعدہ خط اجازت کے لیے لکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اجازت نہیں ہے. جب اداروں کو، منسٹریز کو خطوط لکھے جاتے ہیں، آپ مشتاق خان صاحب کو بھی بلا لیجئے. 2 منسٹریز نے ان کو، چیئرمین کو، حکومتی منسٹریز کے سیکرٹریز نے جواب دے دیا. جی کل تو سینٹ میں اٹھا رہے ہیں 2 دن سے، اب تو آپ کے پروگرام میں اٹھا رہے ہیں. سینٹ میں تو یہ اٹھا رہے ہیں. سینٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، جب آپ کا قائمہ کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، یہ تو فنکشنل ہے ڈیولوشن کی جو کراس کٹنگ ہے، تو اس وقت سینٹ سیشن میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کاروائی سینٹ کی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ فلور آف دا ہاؤس پہ اس معاملے کو ریز کریں گے، مگر نگار خانے میں طوطی بیچارے کی آواز کون سنتا ہے. سو آپ لوگ اسی چیز پہ ہم تو آواز آپ کے سامنے بھی اٹھا رہے ہیں، وہاں بھی اٹھائیں گے. اس کو تو ضرور ہم ہائی لائٹ کریں گے. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگ، یہی ہے کہ نیازی صاحب جائیں گے ان کے پاس اور ہماری طرف سے درخواست کریں گے کہ تھوڑا سا رویہ اگر نرم وہ کر لیں تو ملکی مسائل شاید کچھ حل ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. امجد علی خان نیازی صاحب، سینیٹر عاجز دھامرا صاحب، سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.